سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، اور کل ہم نے آخری نشست میں 28ویں رکوع کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور وہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31 یہ جو 4 مستقل رکوع ہیں، ان میں خاندانی زندگی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہیں۔ 2 باتوں کی تصحیح یا تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، پھر انشاءاللہ آج کا مطالعہ آگے بڑھے گا۔ کل آیت نمبر 219 کے بیان کے ذیل میں غالباً وہ سبقت لسانی جسے اردو میں کہتے ہیں اور سلپ آف ٹنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو میں نے ایک حوالہ دیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا۔ وہاں حکم یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو لفظ نماز کی جگہ کوئی اور لفظ غالباً ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ ادا ہو گیا تھا، لیکن بات تو واضح ہے کہ وہ تدریجاً شریعت کے احکامات آئے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آخری حکم وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں۔ دوسری بات، کل آخری نشست میں مختصر ہی بیان ہوا تھا، ایلا کا ایک مسئلہ بیان ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کروں گا، اور لٹکتا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر فرمائی۔ اب اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور اس مدت کے درمیان یا اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو قسم کا اس کو کفارہ دینا پڑے۔ قسم تو کھا لی تھی، قسم توڑے گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 89 میں۔ تو اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو قسم توڑے گا، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ کفارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو احناف کی رائے یہ ہے کہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے، طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ جس میں عدت کی مدت گویا کہ گزر چکی ہوتی ہے اور بیوی پھر آزاد ہوتی ہے کہ کہیں اور چاہے تو وہ نکاح کر لے، لیکن اگر یہ دونوں رجوع کرنا چاہیں گے تو نکاح کی تجدید کرنی ہوگی۔ البتہ یہ 1 طلاق کی حد تک ہوتا ہے اور 2 کی حد تک ہوتا ہے، 3 اگر دے دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو طلاق بائن وہ ہے کہ عدت یا مدت وہ مکمل ہو گئی، عورت آزاد ہے، کہیں وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر یہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو نکاح کی تجدید ان کو کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ تفصیلی مسائل ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کچھ ذکر آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ اب جو گفتگو آ رہی ہے سورہ البقرہ کا 29واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 229 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہاں اور آگے بھی طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوگی، چند اصولی باتیں سمجھ لیجیے اس تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ شے ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے یا آ سکتا ہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے تو بڑی ناگوار شے اور بہت ہی ناپسندیدہ شے، لیکن اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، پیشاب کا کوئی امکان نہ ہو، تو بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مگر ظلم ہمارے کیا ہوتا ہے، نکاح تو کرتے ہیں لیکن نکاح کی متعلقہ امور اور اس سے متعلق شریعت کی تعلیم ہدایت اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غالباً کل میں نے ذکر کیا تھا کوئی چھوٹا سا ایک سرٹیفکیشن کا کورس ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی اجازت ہو کہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے کسی کا۔ بنیادی مسئلے تو سیکھنے چاہیے ہمیں، اور وہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے، پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے وے آؤٹ نکال دیں۔ مولوی صاحب کہاں سے نکالیں گے؟ آپ نے فائر چلا دی تو فائر واپس کیسے آئیں گے؟ تو بہرحال ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ پہلی اصولی بات، یہ طلاق جو ہے انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات،
ہم جو اتنی تیزی کے ساتھ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم سے مراد سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اور بڑے دھڑلے سے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سارے احکامات اس سے پہلے بھی ہیں۔ نکاح کے خطبے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 آیات تلاوت فرماتے تھے، انشاءاللہ ان کا موقع آئے گا تو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی، خوف خدا کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، 4 مرتبہ یہ تقوی کا ذکر ہے۔ انہی آیات میں زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح قرآن حکیم ہمیں بار بار رہنمائی دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، درگزر کرنا اور صرف نظر کرنا اور معاف کر دینا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں تفصیل آتی۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بیوی کی ایک ادا پسند نہیں آتی، تلاش کرو کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ سمجھیں گے آج انشاءاللہ وہ ذکر آئے گا، سورہ نساء میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ گھر کے معاملے کو گھر میں سالو کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی طلاق کہیں نہیں آ رہی، گھر کے معاملے کو گھر میں سالو کرنے کی کوشش کرو۔ بیوی اگر محسوس کرتی کہ شوہر کی توجہ نہیں مل رہی، سورہ نساء میں پڑھیں گے، اپنے حقوق کے مطالبے میں کچھ کمی کر دے تاکہ شوہر کی وہ توجہ حاصل کر لے۔ اور شوہر کو کہا گیا کہ وہ اگر ایک ادا دیکھنے پسند نہیں آ رہی، دوسری ادا دیکھے گا پسند آ ہی جائے گی، تلاش کر لے۔ یہ مقامات جب اپنے اپنے مقام پر آئیں گے تو میں وضاحت وہاں پر کروں گا۔ ابھی اس سے میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتنے سارے اعمال ہیں جن پر توجہ نہیں کرتے۔ پھر قرآن کہتے ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر میں ریزالو نہیں ہو رہا تو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان سے، ایک حکم بیوی کے خاندان سے وہ بیٹھیں اور معاملے کو پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں۔ ابھی طلاق کہیں بھی نہیں آئی۔ یہ سارا کچھ ہو جائے پھر بھی لگتا ہے کہ معاملہ نہیں بنتا تو ایک وقت میں ایک طلاق دینے کو کہا گیا ہے۔ اس میں بھی سنت نے بتایا کہ حالت طہر میں دی جائے، پاکیزگی کے عالم ہوش خاتون کا، اور یہ وہ ایسا ٹائم ہو کہ جس میں تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو۔ اس میں بڑی حکمت ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو حالت طہر میں، پاکیزگی میں، جس میں تعلق قائم نہ ہوا، اس میں ایک طلاق دی جائے۔ یہ ہے سنت، نہیں تو طریقہ بتایا اس اور پھر تیسری کا معاملہ یہ ہے جو ہمارے بتایا نہیں جاتا، سیکھا نہیں جاتا۔ ہم بہرحال یہ مقامات جب مختلف پڑھیں گے، سورہ البقرہ میں کچھ اور زیادہ سورہ نساء میں، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہوتی رہیں گی۔ البتہ یہ سارا کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، کوئی اور بہتر میچ عطا فرما دے گا، ہے تو ناگوار شے، البتہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے طور پر اس کی گنجائش دی گئی ہے، گو کہ ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل۔ اگلی بات، ان رکوع میں جو ہمیں 3 مزید آج پڑھنے ہیں، اس تعلق سے بار بار اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جس خاتون کے حمل میں بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو چکا، وہ چھپائے نہ اس کو، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، خوف خدا ہوگا تو ان احکامات کا کوئی پاسداری کا معاملہ کرے گا، ورنہ کون کرتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور یہ خوف خدا ہی ہے جو سیدھی راہ پر لے کر آ سکتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تو مولویوں کی باتیں، بھائی مولویوں کی باتیں نہیں، یہ اللہ کی باتیں۔ مولوی ڈراتے رہتے، اللہ ہی کا خوف ہوگا تو بچ سکتے ہیں، ورنہ آج وہ نسل پیدا ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا ذرا تلخ بات ہے، وہ نسل پیدا ہو رہی ہے جو ماں باپ کو سینہ تان کر کہتی ہے کس بات کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو؟ تم نے شادی کی تھی، تمہارے مسئلے تھے، ہم پیدا ہو گئے، مصیبت بن گئی ہمارے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاف کیجیے گا، یہ اس شہر، اس ملک کے بچوں میں سے کچھ، سب نہیں، الحمدللہ سب نہیں، مگر دنیا گلوبل ہو چکی ہے نا، یہ سارے فطرے آج ہمارے سیل فون، اسمارٹ فون ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ نسل آج کہتی ہے کہ کس بات کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ ماں باپ کی، استغفر اللہ۔ اب بتائیے، اللہ کے خوف کے سوا یا اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس، اس کے سوا کوئی بات سیدھا رکھ سکتی ہے انسان کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 بلکہ 229، ارشاد ہوا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے، یہ 2 مرتبہ کی حد تک رجوع کا امکان ہے، اور اگر تیسری بھی دے دی تو معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ باقی وہ جو اختلافی مسائل ہیں ان مباحث میں نہیں جاتے، 2 آراء آپ کے علم میں ہے، ایک احناف اور کئی فقہا کی، اور ایک اہل حدیث حضرات کا معاملہ، تو اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم اختلافی نوعیت کے مسائل اس فورم پر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب طلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے عمدگی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طلاق تو انتہائی ناگوار بات ہے نا، ناخوشگوار معاملہ ہے، پھڈے ہی ہوتے ہیں تبھی تو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو 1 یا 2 طلاق کی حد تک رجوع کا امکان تو ہے۔ عدت طلاقی، اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، عدت گزر گئی تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اب 1 اور 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہے، مگر نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا۔ عدت کے اندر رجوع کر لیں، یہ طلاق رجعی، رجوع کر لیا ٹھیک ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو یہ طلاق بائن ہے،
ایک دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے، مگر نکاح کی تجدید کرنی ہوگی. یہ وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. کیا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ او تسریع بِإِحْسَان، پھر بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا عمدگی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. یا تو رجوع کرو اور عمدگی کے ساتھ، نہیں تو معاملہ ختم کرو، مگر وہ بھی لڑ جھگڑ کر نہیں، احسان عمدگی کے ساتھ. اندازہ کیجئے جو دین اتنے ناخوشگوار موقع کے لیے عمدہ سلوک کی تلقین کرتا ہے، تو عام حالات میں جب رشتے قائم ہوں تو دین کا کتنا تقاضا ہوگا حسن سلوک کا. اتنے ناخوشگوار معاملے میں جو دین اتنی خوبصورت تعلیم دیتا ہے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز عام حالات میں وہ دین کس قدر عمدہ تعلیمات ہمیں عطا کرتا ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ دونوں یہ اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. اس سے آگے مسئلہ وہ خلا کا بیان ہوگا. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا مانگ سکتی ہے. خلا کا ذکر ابھی آئے گا، لیکن پہلی بات کیا ہے، جو دے دیا وہ تم واپس نہیں لے سکتے. خوشی خوشی شادی کی تھی، خوشی خوشی زیور دیا، بلکہ پلاٹ بھی دام کر دیا بیگم کی اور بہت سا کیش بھی اس کو دے دیا تو دے دیا، اب واپس نہیں لے سکتے. اور حدیث سنیے، بعض اوقات لوگ بعض چیزوں کو لائٹ لیتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب مثالیں دے کر سمجھایا. حدیث میں مسلم کی روایت کہ جس نے تحفہ دے کر واپس مانگنا چاہا تو یہ ایسے ہی ہے کہ کتا ہو، اللہ اکبر، اور وہ قے کر دے، وامٹنگ، اور اس کو چاٹنا شروع کر دے. ایک تو کتا اندازہ کیجئے اوپر سے وامٹنگ کرے اور اس کو چاٹے تو کتنی کراہیت آ رہی ہے نا. جیسے یہ گندا ہے، ایسے یہی اتنی گندی بات ہے، اتنی کراہیت والی بات ہے کہ تم تحفہ دے کر مانگنے کی کوشش کرو. تو جو خوشی خوشی بیوی کو دے دیا وہ سارا اس کا ہو گیا، وہ مالک ہو گئی، واپس نہیں لے سکتے. یہ ہے قرآن کا حکم بھائی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے. فرمایا کہ الا ان يخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر خلا کا آپشن بیوی کے لیے ہے، اس کے بارے میں آگے ذکر ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم یہ خوف محسوس کرو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. یہاں اللہ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ کے تقاضوں کے مطابق معاملات کو چلانا، اس تعلق کا مضبوط رہنا، گھر کا مضبوط رہنا، یہ اللہ کے تقاضے ہیں. اب اگر اندیشہ کہ گھر مضبوط نہیں رہ سکے گا، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے، معاملہ چل نہیں سکتا ہے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ عورت اس کا کچھ بدلہ دے دے، کچھ فدیہ دے دے. یہ کیا ہے؟ یہ خلا کا معاملہ. خلا بیوی مانگتی ہیں اور اس صورت میں بیوی کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر مہر تھا تو کچھ چھوڑنا پڑے گا یا کچھ مال دینا پڑے گا، اور خلا حاصل کرنے کے لیے یہ کنڈیشن ہے اس کی. مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے، عورت جو ہے وہ خلا مانگ سکتی ہے. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں جس طرح آج ہمارے بعض گھرانوں نے کیا. ادھر ذرا سا کھٹ پٹ کا معاملہ ہوا، باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور سیشن جج کے پاس چلے گئے. ان لوگوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، نہ خوف خدا ہوتا ہے، ایک ہی پیشی میں شوہر کو بلائے بغیر نوٹس لیٹر جاری کر کے چھٹی کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. اتنا کھلواڑ اور اتنا کھیل تماشا اس کو بنا رکھا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، اس کو حساس مسئلہ سمجھنا چاہیے. جو لسٹ میں نے آج ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی، اس سب کے بعد یہ معاملہ ہے. اس کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بیٹا تو فکر نہ کرو. باپ اس طرح بیٹی کو کہہ رہا ہو، نہیں بھائی اللہ کے بندو، ان گھروں کو جوڑنا ہے، بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، بات بنتی بھی دکھائی نہیں دیتی اور شوہر طلاق نہیں دیتا، تو بیوی خلا مانگ سکتی ہے. اور اگر نہیں دے گا تو ظاہر بات ہے پھر عدالت کے ذریعے وہ انفورس کرایا جا سکتا ہے. مگر یہ اس کو آسان نہ لیا جائے، حتی الامکان میکسیمم حد تک کوشش کی جائے کہ پیچ اپ رہے اور گھرانہ بچا رہے. البتہ اگر اس صورت میں کہ خلا کا معاملہ آئے تو بیوی کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ مال شوہر کے حوالے کرنا پڑے گا اس خلا کے حصول کے لیے. آگے الفاظ سنیے اللہ کے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. آیا تھا نا کل ذکر، حدود صرف سزاؤں کے بیان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ حدود کا لفظ اللہ کے احکامات اور اللہ نے جو دائرہ کار متعین فرمایا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ گھر کی زندگی کے معاملات، یہ نکاح سے متعلق امور، طلاق سے متعلق امور، یہ خلا سے متعلق امور، یہ اللہ کی حدود ہیں. اور سنیے، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کو پامال نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں. اور ظلم کرنے والا کل اپنا نتیجہ دیکھے.
دنیا میں کر لیا جو کر لیا، عورت کو کمزور سمجھ کر یا کسی سامنے والے فریق کو کمزور سمجھ کر دبا لیا، اپنی مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ لے لیا، جو کچھ بھی کر لیا، مگر یہ اللہ کی حدود اگر پامال ہو رہی ہیں تو پھر کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اسے طلاق دے دی، یہ تیسری ہے، دو کی حد تک تو رجوع کا امکان تھا، تیسری دے دی، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ، انتہائی گاڑی قسم کی طلاق، یہ بھی یہ معاملہ بالکل ختم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اس سے طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ یہ اگر رجوع کر لیں، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ، حلالہ شرعی اصطلاح کے طور پر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یہ معاملہ تو ہو گیا ختم۔ اب نیچرلی انڈر نارمل سرکمسٹانسز اس بیوی کی عدت پوری ہو گئی، اس نے کہیں اور نکاح کیا، اس شوہر کا اگر انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے نیچرلی اسے طلاق دے دی اور معاملہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے، تو اب یہ خاتون اپنے سابقہ شوہر سے چاہے تو نکاح کر سکتی۔ شرط بھی کیا ہے؟ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں خیال رکھیں کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے، اس کو شرعاً حلالہ کہتے ہیں۔ مگر یہ پلانڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آج پلانڈ قسم کے حلالے کروانے والے بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑے سخت لفظ ہیں، یہ کرائے کے سانڈ ہیں، استغفر اللہ، یہ کرائے کے سانڈ ہیں، اور ان پر لعنت ہے اللہ کی کہ جو اس طرح کا پلانڈ قسم کا حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے، استغفر اللہ، یہ سخت اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہو، جس کے چانسز ہو سکتے ہیں مگر ریئر، اگر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تینوں اور فارغ کر دیا اس کو، پھر اس کا کہیں اور نکاح ہوا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اسے طلاق دے دی ہے اور یہ وہاں سے بھی فارغ ہو گئی، اب اس سابقہ شوہر سے چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھے۔ یہ اصل بات، یہ ہے خوف خدا جو دونوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن البتہ یہ حلالے کا مسئلہ ہے، اور یہ پلانڈ اگر ہو تو رسول اللہ علیہ السلام نے سخت لعنت فرمائی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان کے لیے بیان فرماتا ہے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں عمدہ طریقے پر روکو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ بات پہلے بھی آئی اور یہ 2 طلاق کی حد تک ہے۔ ہاں، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو گے، یعنی کھٹ پٹ تو ہوتی ہے تبھی طلاق کا معاملہ آتا ہے، پھر ظاہری بات ہے دونوں طرف جذبات بھی ابھرتے ہیں، لڑکی کا بھائی بھی کچھ اپنے جذبات میں کہہ جاتا ہے، اس کے باپ نے بھی کچھ کہہ دیا ہوگا، اب یہ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس موقع تو ہے نا، ذرا میں رجوع تو کر لوں، پھر میں نمٹتا ہوں اس سے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں بتایا جا رہے ہیں اس لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور سنیے الفاظ، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ اللہ نے اگر کوئی تمہیں اختیار دیا ہے، کوئی سہولت دی ہے، تو اس کو اس حد تک رکھو جس حد تک عطا کی گئی، کھلواڑ نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کو۔ یہ کن احکامات کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ گھریلو زندگی کے معاملے میں۔ اور میں سچی بات بتاؤں، جب بھی کھٹ پٹ ہوتی ہے، ذرا معاملہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تو بہت کم ہی یاد رہتا ہے، پھر آستینیں چڑھتی ہیں، پھر ہم کسی سے کم نہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، یہ سامنے والے بیچ دیں گے ہمارے سامنے، میں بھی دیکھ لوں گا اور میں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں رہتا۔ اسی لیے عام حالات میں یہ تعلیم ہونی چاہیے، جیسے ہم کر رہے ہیں بھی الحمدللہ، عام حالات میں دروس قرآن کی محافل ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ کہیں ایسا موقع آئے تو اب یاد دہانی کرے، نہیں میں سینے نہیں چڑھاؤں گا، تم چڑھاؤ،
اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کیا کہتی ہے، وہاں سے چیک کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو معاملہ نمٹ سکتا ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے پھر کوئی کسی سے کم نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مگر یہ جو اللہ نے کہیں اختیار دیا ہے، کہیں آپشن دیا ہے، کہیں سہولت دی ہے، کہیں آسانی دی ہے، یا کہیں باؤنڈری سیٹ کی ہے، فرمایا کہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اسے جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا، یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے باہر ہم پولیس بٹھا دیں گے، رینجرز والوں کو کھڑا کر دیں گے، کیمرے لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، گھر میں کیا کریں گے؟ بٹھا ہی نہیں سکتے کسی کو، کیا کریں گے؟ تو یہ ویسے باہر بھی ہونا چاہیے خوف خدا، گھر میں تو یہ بہت ضروری، یہ نہ ہو تو معاملہ سدھر نہیں سکتے، سور نہیں سکتے، ورنہ کوئی کسی سے کم نہیں، اللہ معاف رکھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ جمع کے صیغے میں بات آ رہی، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر۔ مثلا ایک شخص نے طلاق دے دی تھی، ایک کی حد تک، دو کی حد تک رجوع کا امکان تو ہے، اب اس عورت کا بھائی یا باپ آڑے نہ آئے اس میلاب کے اندر، ایک تو یہ ہدایت ہے۔ اچھا ایک شخص نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، عدت گزر جائے تو عورت آزاد ہوتی، کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، ایک یا دو کی حد تک یہ طلاق بائن ہے، اگر رجوع کرنا چاہے تو نکاح کی تجدید کرنی ہوگی، ورنہ عدت کی مدت گزر گئی، عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا ایک شخص نے طلاق دے دی، اپنی بیوی کو عدت کی مدت گزر گئی، اب یہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور یہ پہلا شوہر رکاوٹ نہ ڈالے، البتہ ایک اور دو کی حد تک یہاں بھی امکان رجوع کا موجود ہے۔ تو ایک انداز سے لڑکی کے گھر والوں کو سمجھائے گا کہ پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ڈالنا، اور اگر کہیں اور عدت گزر گئی، بائن ہو گئی اور آزاد ہے عورت، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو پہلا شوہر وہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے، یعنی یہ عورت کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی فری ول کے ساتھ، البتہ اس کے بڑوں کی سرپرستی بھی ہو، وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ فرمایا کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر، ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تم میں سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، جسے خوف خدا ہوگا وہ اتنا خیال کرے گا، ورنہ معاف کیجیے گا، لبرلزم کی سوچ تو پھر نکاح کا ہی نگیشن کرتی ہے نا، آزاد انسان جو چاہے کرے۔ استغفر اللہ، بعض سیاست دانوں کے جملے بھی بڑے معروف ہیں، اتنے گھٹیا ہیں کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو، استغفر اللہ۔ اور مغرب کے تو مشہور جملے، وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، وی ہیو 4 kids، وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں یہ چلن ہو، کون پوچھتا ہے پھر نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، عدت کیا ہوتی ہے، رجوع کس چیز کا نام ہے، پھر کون پوچھتا ہے؟ یہ تو وہ خیال رکھے گا جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا۔ اور فلسفے کے میدان میں، جو ہمارا میدان نہیں ہے، البتہ فلسفے کے میدان میں وہ ہر فلسفی جس کے دل میں کوئی خالق کائنات کا تصور رہا، اس نے تسلیم کیا ہے کہ صحیح تر اخلاقی رویے پر اگر انسان کو کوئی شے آمادہ کر سکتی ہے تو ایک بڑی ہستی کا خوف اور اس کی رضا ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے کم تر پر آدمی نہ جھوٹ سے بچتا ہے نہ سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ بولتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، زبان پر کٹ بھی نہیں لگتا، اور سچ بولتا ہے تو پھنستا ہے۔ کیوں سچ بولے بھائی، اور جھوٹ کیوں نہ بولے؟ کیا شے روکے گی؟ کل تجھے جواب دینا ہے، کل سچ نفع دے گا، سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، اور کل جھوٹ کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک ذات ہے جسے میں اور آپ اللہ کہتے ہیں۔ تو فلسفیانہ میدان میں بھی وہ کم از کم فلاسفرز جو کم سے کم ایک کریٹر، ایک خالق کائنات کا تصور رکھتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بڑی ہستی کا تصور ہی انسان کو صحیح تر اخلاقی رویے پر آمادہ کر سکتا ہے، ورنہ اور اس کے سوا کوئی اصل اور پائیدار بنیاد صحیح اخلاقی رویے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ تر بھی ہے۔ یہ ملاپ رہے،
یہ گھر بچے رہیں، یہ زوجین کا تعلق مضبوط رہے، یہ گھر اپنے قدموں پر مضبوط ہوتے چلے جائیں، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور ستھرا بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس معاشرے سے نکاح کا بندھن ٹوٹ جائے، جس معاشرے سے نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے، وہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، وہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، اور وہاں انسانوں کی شکل کے اندر آپ کو پھر جانور نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بیچارے بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اولڈ ہاؤسز میں، ناٹ ہومس، اولڈ ہاؤسز۔ جب یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا تو ان بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے جوان ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، اور جو عفت اور عصمت اور حیا لٹے گی اور جنازہ نکلے گا اس کا معاشرے کے اندر، جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے بچے کو دودھ پلانے کا ذکر آ رہا ہے، طلاق انتہائی ناخوشگوار معاملہ، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گیا تو بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کے حقوق کیا ہیں، اور دودھ پلانے کا معاملہ، اور اگر یہ اس عورت سے جو کہ بچے کی ماں ہے تم نہیں پلواتے تو کسی اور سے پلواؤ، یہ بچے کے لیے اہم ترین غذا، یہ سارے مباحث یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یہ ایک مدت مقرر کی گئی، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ اچھا، مائیں دودھ پلائیں، یہ دودھ پلانے کا عمل بھی بڑا قیمتی ہے، اور اس سے پوری ایک نفسیات اس بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہماری اقدار، ہماری تہذیب تو یہ ہے کہ مائیں جب دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، بچوں کو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ اب بھی کچھ کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو اگر کان میں یہ نہ پڑے تو پھر کچھ اور ہی پڑتا ہے، ماں بھی ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور بچہ بھی وہی گنگناتا ہوا بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی آپ خود یہ قیاس کر لیجئے، میں قیاس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دودھ پلانے کا عمل یہ بچے کا حق ہے، اور ماں پر اس کو لازم کیا گیا اور باپ پر بھی لازم کیا گیا۔ ابھی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، کبھی وہ دور گزرا 20-25 سال پرانی بات ہوگی، نیلے رنگ کے ڈبے اور پیلے رنگ کے ڈبے اور پتہ نہیں کون کون سے رنگ کے ڈبے، اور اس کے بعد WHO والوں کو بھی لکھ کر لگانا پڑا کہ بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے۔ آج لڑکیوں کو یا خواتین کو بڑا اسمارٹ رہنے کا شوق ہے، جی فیڈ نہیں کراتی، تو بھی ڈاکٹر سے بتا دیں کہ بریسٹ کینسر کے امکانات بھی انہیں خواتین میں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے لیے بھی مصیبت، بچے کے لیے بھی مصیبت۔ اور ایک ماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، بڑا دلچسپ ہے۔ ایک ماں نے کہا، مشہور جملہ نا، بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، آخری ٹائم ہوگا کسی کی والدہ کا، اللہ آسانی کرے، میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بچے نے کہا ماں کس دودھ کی بات کرتی ہو، ڈبے کا پلایا تھا تم نے۔ تو پھر یہی نسل پیدا ہوگی، پھر اسی طرح وہ سینہ تان کر ڈبے کا پلایا تھا، کس بات کے دودھ کی معاف کرنے کی بات کرتی ہو تم۔ تو بہرحال یہ بچے کا حق ہے، اور طلاق جیسا سینسیٹیو اور ناخوشگوار معاملہ ہی کیوں نہ آ جائے، یہ بچہ سفر نہ کرے، اس کا نقصان نہ ہو۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق بھی دے دی ہے تو اس بچے کو دودھ تو پلوانا ہے، اس مدت کے دوران اس خاتون کے اخراجات اس مرد پر ہی ہیں، اندازہ کیجئے، آپ ذرا اندازہ کیجئے، بچہ سفر نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، تکلیف سے مراد ذمہ دار ٹھہرانا، کوئی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا الا وسعها، مگر اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کے مطابق۔ مشہور الفاظ سب کو یاد ہوں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بھی امام صاحب نے عشاء کی نماز میں تلاوت بھی کی ہے۔ تو لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده، اور نہ اس کے والد کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ماں سے بچہ چھین لیا جائے، غلط بات ہے، ظلم ہے، ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اس بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بہت کم، لیکن خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہ ہو کہ ماں اس سطح پر آ جائے، اللہ اپنے زبان میں رکھے، بہت کم چانس ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کہ میں نہیں پلاتی، جاؤ جاتا تو جھان نہیں، استغفر اللہ، قطعا نہیں،
اس بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے. ماں کو یہ ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کے اخراجات تو شوہر کے باپ کے ذمہ ہے بچے کے, اور وہ پورا کرے اس کے اخراجات کو, اور ماں انکار نہ کرے اس بچے کے دودھ پلانے کے معاملے کو پورا کرے. دیکھیے اس بچے کی پروٹیکشن, اللہ اکبر, یہ کتنا پیارا دین ہے. اچھا یہ تو بچہ پیدا ہو گیا ہے, باقی علماء سے پوچھئے بچہ جب ماں کے بطن میں تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب ماں کے بطن میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا پروٹیکشن اس کو عطا کی گئی ہے. اور اس سے پہلے سبحان اللہ ابھی بچے کی تخلیق کا عمل ماں کے وجود میں شروع نہیں ہوا ہو, اس وقت بھی ماں باپ کے لیے کیا ہدایات ہیں, دعائیں بھی رسول اللہ نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنا پیارا دین بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی رہنمائی اور بندے کے دنیا کے جانے سے بعد کی بھی رہنمائی دیتا ہے. تو جب بندہ دنیا میں ہوگا تو کتنی پیاری رہنمائی یہ دین دے گا. اللہ اکبر. وعلی الوارث مثل ذلك, اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے. سبحان اللہ. اس بچے کے باپ کا اگر انتقال ہو گیا اور اب یہ دودھ پینے والی مدت میں ہے تو اس کا کوئی چچا ہوگا یا بچے کا دادا ہوگا جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں, ان پر لازم ہے اس بچے کی ماں کے خرچے پورے کرے جب تک یہ دودھ پی رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا, قرآن میں لکھی ہوئی, قرآن میں لکھی ہوئی. لیکن جب یہ مسائل پیش آتے تو قرآن کو ریفر کرتے ہیں, اور ہمارا دعویٰ مسلمان, اللہ اکبر, ہمارا دعویٰ ہم اللہ کو مانتے, ہمارا دعویٰ قرآن بہترین کتاب, اللہ اکبر, اٹس لائف ٹائم مینول. سو ویئر از دیٹ مینول ان ریفلیکشن ان آور ایکشنز. نظر بھی تو آئے, اور ان محفلوں کا مقصد یہی ہے. آج یہ دل و دماغ میں باتیں بیٹھ جائیں, کل ایسے کوئی معاملات پیش ہمیں نہیں کسی اور کو تو کلک ہو واٹ از دیٹ گائیڈنس فرام دا قرآن, اللہ نے کیا فرمایا ہے, میرے رب نے کیا فرمایا ہے, میرے دین نے کیا فرمایا ہے, یاد تو رہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر اگر وہ دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں. ممکن ہے کہ بس بچہ چھوڑ بھی دے, 2 سال سے پہلے بھی بعض بچے چھوڑ دیتے ہیں, باہمی مشاورت رضامندی سے ہو جائے, بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو گیا اور انٹیک اس کو مل رہی, کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں. مراد کسی اور خاتون سے پلوانا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, مگر کیا ہے اس میں بھی اہم بات, اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم بھلے طریقے پر وہ ادا کر دو جو تم نے طے کیا. فار اینی ریزن اس بچے کی ماں دودھ نہیں پلا رہی, ہو سکتا ہے نہ پلا سکے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو کسی اور سے پلاؤ. اب جب کسی اور خاتون سے دودھ پلواؤ گے تو اس کا خرچہ طے کرو اور اس کو بھی ادا کرو. اس سارے معاملے میں پروٹیکشن کس کو مل رہی ہے جی؟ دیکھنے کتنا پیارا دین ہے اس بچے کو, کتنی پروٹیکشن. اور پچھلے کتنے منٹ سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے ابھی, یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے, اور یہ صرف ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح ہے. علماء نے اور تفصیلاً بیان کیا, تفاسیر پڑھے, فقہی مسائل پڑھے, آدمی دنگ رہ جاتا ہے. یہ کتنا پیارا دین ہے, انگلی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے, اور جو ابھی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل نہیں ہے اس کے بارے میں اتنی پروٹیکشن یہ دین عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا کہتا ہے قرآن, اللہ اکبر, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کے احکامات ہیں, ان معاملات میں اللہ سے ڈرو. اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. امیجن کریں یہ کتنا پیارا دین, کتنا پریکٹیکل ہے, کتنا پیارا ہے, اور کتنی ڈیٹیل میں یہ رب کائنات نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. اس بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ڈرو اس معاملے میں اللہ سے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اس جملے کو الگ سے سنیں, پڑھیں, اور جان رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. اس اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اس کے بعد بیوہ کی عدت کی مدت کا ذکر آ رہا ہے. بیوہ خاتون کی عدت کی مدت کا بیان. والذین یتوفون منکم, اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں, ویذرون ازواجا, اور چھوڑ جائیں بیویاں, یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10, وہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. یہ روکے رکھنے میں کیا ہے, ایک جگہ محدود رہیں اور
کوئی انتہائی ضرورت ہے علاج وغیرہ تو باہر جا سکتی ہیں، باقی اسی جگہ پہ رہیں۔ نمبر 2 یہ کہ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ نہ ہو، زوجین کا تعلق، شوہر بیوی کے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے اور یہ اس خاتون کے لیے ایک غم کی کیفیت کا موقع ہے، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے جو ایک تصور ہے کہ خاتون جب بیوہ ہے اور عدت میں ہے تو پردہ کرتے، اس کے بعد پردہ نہیں کرتے۔ بھائی پردے کا حکم نامحرم سے مستقل ہے، اس کا تعلق عدت سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے جب ایک بیوہ خاتون کی عدت پوری ہوگی تو اس کو لازماً کہیں لے کے جانا ہے، فلاں بھائی کے گھر پہ، فلاں کے گھر پہ، اور کھلانا ہے پلانا ہے، جوڑا دینا ہے، ایسا بھی کوئی تصور اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے۔ بس وہ عدت کی مدت پوری ہو گئی اور یہ پابندی اس پر سے ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری کرنے، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ اپنے حق میں بھلے طریقے پر کریں۔ مراد ہے کہ بیوہ خاتون کا نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نکاح بیوہ خواتین سے کہ یہ ہندوانہ تہذیب ہے کہ بیوہ بھی ستی ہو کر مر جائے، جلال کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، یہ وہاں کا تصور ہوگا۔ ہمارے دین نے بیوہ عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک، اور حتیٰ کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو نکاح کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اور حدیث میں ہے کہ جو کسی بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر رہا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو وہ اللہ ہی کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو بیوہ اس کی عدت پوری ہو گئی، کہیں نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، یہ کوئی معیوب بات اسلام کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں کوئی نکاح کا پیغام دے دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اشارے کنائے میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے، پکی بات نہیں ہو سکتی، ابھی آگے ذکر آئے گا۔ اب یہ اشارہ کنائے کیا ہے، فقہاء نے اس پر جملے بھی لکھے، بھئی اللہ بہتر کرے گا معاملے کو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سہارا نکال ہی لے گا تمہارے لیے، بس یہ اشارہ کنایا ہے، اور جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہ آئی فی الحال ان کا بھی بھلا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ جملے سمجھ لیے کہ نہیں سمجھ لیے، تو جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہ آئے ان کا بھی بھلا۔ آگے چلیں، علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اب یہ جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں نا وہ اپریشیٹ کریں گے اگلے جملے کو۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم ہے کہ تم جلد ان کا ذکر تو کرو گے، خیال تو آ ہی جائے گا۔ ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی بھلے طریقے پر بات کہہ دو تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، اپنی گھر کی خواتین کے ذریعے سے کوئی بات پہنچا دو، کوئی اشارے کنائے میں بات پہنچا دو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر تو پوشیدہ طور پر پکے نکاح کرنے کا ابھی جبکہ وہ عدت کے دوران بات کرنا یہ اچھا نہیں، اس سے روکا گیا۔ یہ تو بیوہ کے بارے میں، اب توجہ سے اگلا مسئلہ سنیے گا، یہ بیوہ کے بارے میں، ابھی اس کو عدت پوری کرنے دو۔ ایک وہ عورت کہ جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے، تو حق تو شوہر کا یہ نا 1 اور 2 کی حد تک کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، یہاں تو کسی اشارے کنائے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی جس کو سمجھ میں آ گئی اس کا بھلا، اور جس کو سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ ہمیں بھی بعد میں سمجھ آئی تھی تو ان کو بھی بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد جا کر سمجھ آ جائے گی۔ بیوہ کے لیے اشارے کنائے میں کوئی پیغام پہنچانے کی گنجائش ہے، مگر وہ عورت جو ابھی عدت پوری کر رہی ہے طلاق کی اور 1 یا 2 کی حد تک کا معاملہ ہے تو رجوع کا امکان ہے نا شوہر کے لیے، یہاں کوئی اشارہ کنائے بھی کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ نکاح کا معاملہ بیوہ خاتون سے گنجائش ہے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اور جان لو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے تو تم اس سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، حلم تحمل والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ یہ ہے رخصتی سے پہلے کی طلاق کا معاملہ، اور یہ بھی صورت کے مہر مقرر نہیں۔ ومتعوهن، تو انہیں کوئی خرچ دے دو، یہ کیا صورت ہے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا،
تب بھی قرآن کہتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ نہ کچھ تو ساز و سامان دو. فقہا نے لکھا کوئی جوڑا دے دو. کتنی عجیب بات ہے نا، طلاق ہو گئی ہے اور فقہا کیا لکھ رہے ہیں؟ جوڑا دے دو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ خرچ دو، کچھ مال و متاع دو، کچھ نہ کچھ دو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ طلاق ہو گئی ہے ناخوشگوار، پھر چوتھی پانچویں دفعہ عرض کر رہا ہوں بات ہو چکی ہے. قرآن کہتا ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ. علی الموسع قدرہ، خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہ خود تو برانڈڈ سوٹس لیتے ہیں، کسی برانڈ کا نام میں نہیں لے رہا، ٹھیک ہے جی، اور ٹرخا دیا کسی سادہ سے سوٹ کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے بھائی. تو جو وسعت زیادہ رکھتا ہے وہ اس کے مطابق دے، جو وسعت کم رکھتا ہے اس کے مطابق دے. متاعا بالمعروف، یہ بھلے طریقے پر خرچ کرنا ہوگا. حقا علی المحسنین، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر یہ لازم ہے. سبحان اللہ. میں مطلب مجبور ہوں کہ یہ چھٹی مرتبہ یہ بات کہوں. یہ کتنا پیارا دین ہے کہ اتنی کڑوی گولی نگلنے کے ٹائم پر ناخوشگوار صورتحال میں اتنی قیمتی ہدایات دے رہا ہے. تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہمارے دین کی تعلیم کتنی پیاری ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کیا ہو. پہلی صورت کیا تھی؟ مہر مقرر نہیں تھا تو جوڑا وغیرہ دے دو. اب کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے طلاق دے رہو لیکن مہر مقرر تھا. تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف یعنی آدھا دینا ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وہ معاف کرنے سے ایک مراد یہ کہ وہ بیوی آدھا بھی معاف کر دے، اور وہ معاف کر دے یعنی شوہر اس کا معاف کرنا کیا ہے کہ وہ پورا پورا ہی دے دے، وہ پورا پورا ہی دے دے. آگے اور سنیے، وَأَن تَعْفُوا، اور مردوں سے کہا جا رہا ہے تم ہی اگر معاف کر دو. اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. دینا تو کتنا ہے؟ آدھا، کیونکہ مقرر تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دینا کتنا ہے؟ آدھا. تم ہی معاف کر دو تو بہتر ہے. کیا مطلب اس کا پورا پورا دے دو، اور مرد جو ہے وہ مرد بنے، بڑا حوصلہ رکھے. تم ہی معاف کر دو، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو. اللہ اکبر کبیرہ. طلاق ہو گئی ہے اور قرآن کہہ رہے احسان کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ ہے ہمارا پیارا دین. دو صورتیں اور بھی ہیں کہ بھائی رخصتی بھی ہو گئی، تعلق قائم بھی ہو گیا، اب طلاق دے دی تو مہر تو پورا پورا دینا پڑے گا. اور ایک شکل کبھی شاذ، کبھی ریئر کیس ہو کہ مہر طے نہ ہو سکا تھا تو پھر مہر مثل ہوتا ہے. مثل لائک، جیسا مثلا ایک خاتون ہے اس کا نکاح ہوا، مہر طے نہیں ہوا تھا تو مہر مثل کیا ہوگا؟ اس خاتون کے خاندان میں اس کی بہن، کزنس وغیرہ، عام طور پر ان کا مہر کتنا رہتا ہے یا رہا ہے وہی اس خاتون کا مہر مانا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. یقیناً یہ سارے مسائل ہم سب کو ابھی یاد تو نہیں رہیں گے لیکن آج کان میں بات پڑ گئی ہے. قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو یہ بات ذہن میں ٹکی رہے گی انشاءاللہ. اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کبھی ایسے مسئلے پیش آئیں گے تو یاد آئے گا کہ ہاں قرآن کی دین کی اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود ہے، اس کو معلوم کر کے عمل کر لیں گے انشاءاللہ. ایک اور بات پتہ چلی، قرآن نے کس خرچے پر زور دیا؟ یا تو کفالت بیوی کی، یا بھی بچے کے معاملات میں بات آ گئی، اور مہر. سنت دعوت بتائی ولیمے کی، اور خرچہ قرآن نے مہر کا بتایا اور حدیث نے بھی بتایا. اور مہر کا خرچہ شوہر پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور اس میں اتنی ڈنڈی مارتے لوگ جس کی کوئی حد نہیں. شادی بیاہ کے فضول خرچوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں لگاتے، اور جب نکاح کا مہر لکھ دیجیے تو 5,000 روپے ڈی ایچ اے میں بیٹھ کے 5,000 روپے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ آنے والی تجھے 50 کا چیک دے دے گی، تم زیادہ کن لو، یہ پکڑو. عجیب بات ہے. فضول چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، بڑی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی اٹلانٹس دبئی میں، ہاں میوزیکل ایربیئن نائٹ وہ آ رہی ہیں گانے والی، ناچنے کودنے والی ہیں شارجہ سے، استغفر اللہ، 15 لاکھ ٹھکانے لگا رہے ہیں. اور جب مہر آتا ہے تو 5,000 روپے، استغفر اللہ. ہاں جو بیچارہ کمائی رہے 15-20 ہزار وہ 5,000 رکھے تو سمجھ آتی ہے، اور ایک لٹا رہا ہے کروڑوں، چلے لاکھوں کہہ لوں میں،
اور کہہ رہے 5,000 روپے مہر ہے. شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. استغفر اللہ. ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہو, آنے والی کو بھی پتہ چلے کہ یہ مجھے ویلکم کہہ رہا ہے اور یہ اپنی رسپانسبلٹی کو تسلیم کر رہا ہے پوری زندگی کفالت کی. مہر اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم, مناسب طے کرنا چاہیے. مختلف لوگوں کی مختلف حیثیتیں ہوں گی اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو فوراً ادا کیا جائے. اس پر قرآن نے زور دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر لے کر آ رہے ہیں. بہت باتیں ہو گئی گھر والوں کی, ہے نا, گھر کی باتیں بہت ہو گئی. آدمی کھو جاتا ہے, واپس آؤ. اب نماز کا حکم, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. وسطی اس کے دو معنی کیے گئے. ایک درمیانی نماز, وہ عصر کی نماز بھی بتائی گئی ہے کیونکہ اس کا وقت بھی کم ہوتا ہے, اس کے ضائع ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے. اور وسطی کا ایک مطلب کہا گیا بہترین, خیر الامور اوسطھا, بہترین معاملات وہ ہوتے ہیں جو ان کے اوسط پر ہوں, توازن پر ہو, اعتدال پر ہو. اور خوبصورت کے لیے, عمدہ کے لیے بھی اوسط کا لفظ آتا ہے. تو بہترین نماز کی حفاظت پر, وہ نماز جو پورے آداب کے ساتھ ادا کی جا رہی ہو. تو عصر کی نماز بھی مراد دی گئی, بہترین نماز جو آداب کے ساتھ ادا کی جائے. لیکن ہوا کیا, آدمی ان کاموں کے اندر کھو جاتا ہے تو ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے. ایک دو, اتنی پیاری تعلیمات ہیں تو بظاہر مشکل. اپنے ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو, ہے نا, کچھ نہ کچھ پھر بھی دے دو. یہ آسان کام تو نہیں ہے. کیا شے آمادہ کرے گی؟ اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کا خوف, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ احساس جب دل میں ہوگا تو ان تعلیمات پر عمل بھی آسانی سے ہوگا انشاءاللہ. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو, مراد اس کی فرما برداری کی روش اختیار کرو. فإن خفتم فرجالا او رکبانا, پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو. حالت خوف ہو, صلاۃ الخوف کی تعلیم سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جلدی جلدی ادا کرنا تو نہ کہیں گے, بلکہ یہ کہیں گے کہ اگر مشکل حالات ہیں تو مختصر کیسے نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس کی ایک شکل تو بڑی دلچسپ ہے, وہ سورہ نساء میں پڑھیں گے. البتہ حالت جنگ, دشمن کا خوف, اس طرح کا معاملہ ہو تو پیدل سواری پر جیسے بن پڑے آدمی نماز ادا کر لے. البتہ فإذا امنتم, پھر جب تم امن پاؤ, فاذکروا اللہ کما علمکم, تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون, وہ کہ جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے کیسے سکھایا قرآن میں نہیں ہے, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. ارکان کا ذکر ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, لیکن رکعتیں کتنی, ترتیب کیا ہوگی, یہ قرآن نہیں بتاتا, یہ سنت نے بتایا. پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی, اللہ نے سکھایا, تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے کیسے سکھایا؟ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں, وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ یعنی خرچے کی وصیت کریں نکالے بغیر. یہ اول حکم تھا, شروع کا حکم تھا کہ 1 سال تک وہ خاتون اسی شوہر کے گھر میں رہے گی جس کا کہ انتقال ہو گیا, اور اس کے اخراجات دیے جائیں گے شوہر کے مال میں سے. بعد میں سورہ نساء آیت 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ حکم منسوخ, اور نساء کی آیت 11 اور 12 وہ ناسخ, یہ ایبروگیٹڈ, اور وہ ایبروگیٹنگ حکم مانا جائے گا نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف, پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ وہ اپنے بارے میں بھلے طریقے پر کوئی فیصلہ کر لے. خود ہی سال سے پہلے چلی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف, اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھلے طریقے پر نان نفقہ ہے, خرچہ دینا ہے. حقاً علی المتقین, یہ متقین پر لازم ہے. وہ تو جو مہر کی صورت تھی, آدھا دینا پورا دینا, وہ اپنی جگہ, اور جن کا نہیں تھا, رخصتی سے پہلے کا معاملہ ہو گیا, طلاق کا, تو کچھ نہ کچھ جوڑا دینا وہ مستحب قرار پایا, ریکمینڈڈ قرار پایا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات, اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. رک جائیں ایک آدھا منٹ سے 5 منٹ, ٹھیک ہے. یہ ہیں اللہ کے احکامات گھریلو زندگی کے بارے میں. کوشش کریں کہ ہم اس کو ریوزٹ کرتے رہیں, مطالعے میں رکھیں, اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو مضبوطی عطا فرمائے. بہت مشکل ہو گئی آج, طلاق کی تعدادیں بہت بڑھ رہی ہیں, خلا کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے. اللہ کا خوف دل سے نکلا جا رہا ہے. بچائے گا تو یہ ماحول, یہ اللہ کی کتاب, یہ دین کی تعلیم, یہی بچا سکتی ہے. میں زیادہ نہیں تجربہ ہے, بڑے بزرگ اور ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں, مگر جب کیسز سامنے آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ کو تو ہم نے
گھر سے نکال دیا، ہم کسی سے کم نہیں، اور یہ اور وہ فلانا ڈھمکا. اور ذرا کو اللہ بچے ہیں، مطلب شادیاں بھی نئے 8 مہینے ہوئے، 10 مہینے ہوئے، سال ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے، ایک بچہ بھی گود کے اندر. خدا کے بندے کو اس کا لحاظ کر لو. تمہیں خود کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے. ہاں پھر یاد ہے کہ اللہ کا خوف بھی کوئی شے ہوتی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ گھر تبھی بچیں گے جب یہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہوگا، گھروں کے اندر ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.